زمین بھر سارے خزانے اب خرچ کر دو، اور جو لوگ صبح صبح میرے کہنے پر چلے گئے ان کے مقام اور عظمت کو پانے کے لیے سارے خزانے بھی خرچ ہو جائیں، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا، فرفعہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو یوں اٹھایا، اوپر اٹھا لیا۔ نظر الناس الیہ، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور پیالے میں پانی بھرا ہے۔ ثم شرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے سے پیا اور لوگوں کو کہا کہ سب روزہ توڑ۔ عمل صالح وہ عمل بنتا ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرما دیا اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ۔ اے میرے پیغمبر، آپ نے ہر وہ بات بندوں کو کہنی ہے جو میں رب تمہیں بتاؤں، اپنی مرضی سے نہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو وہی بندوں تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس پابندی لگا دی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پابندی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر یہ خوشخبری سنا دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، ہر وہ بات کہتا ہے جو میں رب وحی کے ذریعے حکم دوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو کچھ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے اور میرے پیغمبر کی بات مانتے جاؤ، ایسے سمجھو کہ تم نے رب کی بات کو مانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا پیغمبر دیتا جائے وہ لیتے جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا پیغمبر روک دے اس سے رکتے جاؤ، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دے میرا پیغمبر وہ کرو، وہی نیکی ہے، اور جس کام سے میرا پیغمبر روک دے اس سے رک جانا یہ نیکی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواح فی سریۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواح کو ایک غزوے میں بھیجا، اور ساتھی بھی تھے۔ جمعہ کا دن ساتھی چلے گئے صبح صبح، انہوں نے سوچا کہ میرے پاس سواری ہے اور سواری بڑی تیز ہے، اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الحقہم، ایسا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، بڑا عظیم اور مبارک دن ہے، جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، پھر اپنے قافلے سے مل جاؤں گا چونکہ میری سواری بڑی تیز ہے۔ جمعہ اور پھر اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنا، اس کی عظمت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، صحابہ کیوں نہ سوچیں۔ مجھے یاد ہے ہم جامعہ ستاریہ میں پڑھتے تھے، بلکہ ستاریہ میں ابھی نہیں آئے تھے، بنس روڈ کے اندر محمدی مسجد میں ہم پڑھتے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا پروگرام تھا، اور ان سے پہلے محمد حسین
شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب تھا. ابھی تک وہ میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے. باہر چوک پہ پروگرام ہوا, اتنا جم غفیر دنیا جمع ہو گئی, جس روڈ پہ دیکھیں آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے. ایسا سما تھا, ایسے لگتا تھا جس گلی میں آپ نکلو, جس روڈ پہ نکلو, لوگ ہی لوگ, لوگ ہی لوگ. کیا اور علماء کرام نہیں ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھائے تو صحابہ کی کیا تڑپ ہوگی. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں, پھر مل جاؤں گا. فلما صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھا, آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا ما منعک ان تغدو مع اصحابک, میں نے تو صبح صبح بھیجا تھا, کیوں آپ نے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں نکلے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اصلی معک, دل کی چاہت ہوئی, میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لو. ثم الحقہم, میرے پاس سواری تیز ہے, پھر میں ان کو مل لوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بظاہر دیکھو کتنی اچھی سوچ ہے, کتنی پیاری سوچ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھوں, اور یہ نہیں کہ پھر نہ جاؤں, پھر بھی پہنچ جاؤں گا, اپنے قافلے سے مل جاؤں گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں میں نے آپ کو جانے کا حکم دیا آپ کو چلے جانا چاہیے, جہاں روک دیا وہاں رک جانا چاہیے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل قدوتہم, فرمایا اگر زمین بھر سارے خزانے اب خرچ کر دو, اور جو لوگ صبح صبح میرے کہنے پر چلے گئے ان کے مقام اور عظمت کو پانے کے لیے سارے خزانے بھی خرچ ہو جائیں, اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. جہاں میرا پیغمبر روک دے وہاں رک جاؤ, اور جہاں میرا پیغمبر حکم دے دے اس پہ عمل کرو. اسی میں نیکی ہے, یہی کامیابی ہے, یہی عمل صالح ہے. سنن نسائی کی روایت ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفتح علی مکہ, فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ چلے فی رمضان, اور اتفاق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا. فصام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا ہے, صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے, صبر جاری ہے. حتی بلغ قرى الغمیم, قرى غمیم ایک جگہ کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے, فصام الناس, لوگ بھی روزے کی حالت میں ہے. آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگ آہستہ آہستہ جھمگٹا لگانے لگے, اکٹھے ہونے لگے. آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں لوگ جمع ہو رہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی حرارت, شدت, پھر روزہ, سفر, ایک ساتھی اس روزے کی پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ گر گیا ہے, اس کے چہرے پر پانی چھڑک رہے ہیں. وَدَعَا بِقَدْحٍ مِّن مَّاءٍ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا. فَرَفَعَهُ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو یوں اٹھایا, اوپر اٹھا لیا. نظر الناس الیہ, سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور پیالے میں پانی بھرا ہے. ثم شرب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے سے پیا اور لوگوں کو کہا کہ سب روزہ توڑ دو سب روزہ. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے روزہ توڑ دیا. فقیل لہ بعد ذلک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی دیر کے بعد یہ بتایا گیا ان بعض الناس قد صام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے تو روزہ توڑ دیا آپ کے حکم آتے ہی, اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ عصر کے بعد کا واقعہ ہے, کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو روزہ توڑنے کے لیے کہا جو سفر کی صحبت برداشت نہیں کر پائے، گرمی کی حدت و شدت کی وجہ سے پیاس برداشت نہیں کر پائے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وقت بھی تھوڑا رہ گیا اور ہم نے برداشت بھی کر لیا، روزے کی حالت میں ہے۔ کچھ لوگوں نے روزہ توڑ دیا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، وہ روزے کی حالت میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، وہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، ہمیں یہ پتہ چلا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جس چیز کے کرنے کا حکم دیتے وہ کر لو، اپنا دماغ اپنا ذہن استعمال نہیں کرنا، اور جس سے روک دیا ہے وہاں رک جانا، یہی عمل صالح ہے۔